اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں۔ جس گھر میں گیا آج سے 50 سال پہلے، وہاں پہ حضرت صاحب آئے، تو یہ فیض تھا، یہ اسپرچوئل لنک۔ آج دیکھیں میں ان کی اولاد، میرے چھوٹے بھتیجے بھی آتے ہیں، اور میں نے وعدہ کیا میں ایک دفعہ ضرور آؤں۔ تو آج میں اس لیے آیا کہ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کا وہ ولی یہاں پہ آ کر، تھوڑا سے چل کر یہاں پہ آ کے جو خوشبو دے گیا ہے عشق رسول کی، جو ایمان کی قوت کا پہچان کرا گیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لیے اولیاء کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ہم ان پیروں کو مانتے ہیں، ان اولیاء کو مانتے ہیں جن کے سینے جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کریم کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا انعام تو یہ بھی حضرت حجت الاسلام امام غزالی، اور دوسرا حوالہ ہے حضرت مجد الافسانی۔ یہ بڑے فکری صوفی ہیں۔ آج یہ مسجد میں باہر یہ آزانیں ہوتی ہیں لاؤڈ اسپیکروں میں، آج دیتے ہیں نا، دروشی پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، اکبر نے تو دین الہی چلا دیا تھا، وہ تو تخصیص کر رہا تھا، وہ تبدیل کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی مسلمان تو اسے یہ کہتے ہیں 1000 سال ہو گیا تبدیلی کے لیا، اور وہ تو جائے تو اسے تو پتا نہیں تھا، اس نے تو دین اکبری چلا دیا تھا، سجدے جائز کر دیے، رام اور رحمان کو ایک کر دیا، لیکن اسے کیا پتا یہ فراغ کی کمیٹیوں سے جو نور میرے مصطفیٰ کے سینے میں آیا ہے، اس کے پہلے دار بہت ہے، اور اس کا جو پہلے دار تھا حضرت مجد الافسانی تھے، انہوں نے کہا اکبر تیرا دین باطل ہے، میرے مصطفیٰ کا دین حق ہے۔ آپ وہ مٹ گیا، یہ کتابوں والوں کو پتہ ہے جو پڑھتے ہیں، لیکن ہر کوئی جگہ کا یا رسول اللہ کے نعرے لگتا ہے، سبحان اللہ، حضور کی وفاداری یاد کرتا ہے۔ اس لیے یہ دین بھی آتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی آتا ہے، اور لانے والا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے اس دین کے برکت سے۔ یہ جو اولیاء، یہ فکری صوفی جنہوں نے آج یہ مساجد پہ ذکر کرنا، تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ حکم تھا، لیکن وہ مٹ گیا۔ آج پھر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہو بے رہی؟ شک۔ آپ بیٹھے سجدہ کریں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ اولیاء کا پیغام آج تک قیامت تک جاری رہے گا۔ تو مجدد فرماتے ہیں، ایک حوالہ آپ کے میں اپنے دوست سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن کسی ایک کے دل میں بھی اتر گیا تو میرا آنا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ شان کیا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی۔ اللہ والے وہی ہیں جو شریعت کا بھی علم جانتے ہیں، طریقت کا بھی علم جانتے ہیں، معرفت کا بھی۔ شریعت حضرت امام جہنا حضرت ابو ہریرہ، جن کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن، ہریرہ کے میں نے بلیوں کو پالنے والا، یہ کنیت تھی سیدنا ابو ہریرہ۔ وہ حضور کے قریب رہتے تھے، غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے، اور اتنے کامل ہوئے، یتیمی میں رہے، مفتی پہ رہے۔ جب حضور کے غلام بنے تو صحاب صفہ جو تھا نا، صحاب صفہ کی ایک چبوتہ تھا جہاں پہ حضور کے صحابی بیٹھے رہتے تھے، کلمہ پڑھتے رہتے، کبھی 50، کبھی 70، کبھی 200، کبھی 300 تک، پھر ان کا کھانا پینا سب حضور دیتے تھے۔ مدارس بنے ہیں صحاب صفہ ان میں سے، اور ان کے وہ نقیب تھے سیدنا ابو ہریرہ، ان کی نگرانی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور ان پہ جب نگاہ پڑی نا حضور کی، اب میں نے بات یہ ضمن ساتھ لگائی ہے، یہ معرفت کیا چیز ہے، یہ ذکر و فکر جو دعائیں ہم کراتے اس کا کیا مطلب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے کہا چادر بچھا، سبحان اللہ۔ چادر بچھائی تو فضا میں 3 بار ایسے کر کے اسے رکھا چادر پہ، اور کہا پھر سینے سے لگائے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ چادر میں سینے سے لگائی ہے، میری ہر سوچ کے جو روشن خیر ہے وہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اللہ، تو ایک گھنٹہ کہتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں تو بس بات میں کہنے لگا ہوں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری باتیں جو حضور نے سکھائی ہے، یہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، 5375 احادیث
صرف آپ سے راضی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے زیادہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں حدیث کا درس دیتا ہوں، شریعت کا جو پیغام حضور کے سینے میں ہے یہ تو بتاتا ہوں، لیکن جو معرفت کی باتیں حضور نے میرے سینے میں ڈالی ہے نا، اگر یہ تمہیں کروں تو تم مجھے دیوانہ کہنے لگو. معرفت کی بات وہی سوچتا ہے جو دل میں عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی وفات اللہ اللہ اللہ. یہ وہ علم والے جن کا ظاہری باطنی علم اتنا آگا، ان میں حضرت مقدس فرماتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے اولیاء کی، اہل علم والے ان کی شان یہ ہے کہ ایک بندہ جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور پھر جب وہ جانے لگا اس کا حساب و کتاب اور مختصر اس پہ بورڈ لگا دی کہ یہ جہنمی ہے، ماتھے پہ پیچھے پشت پہ یہ جہنمی ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اسے جہنم میں لے کے جانے لگے. پھر میرے رب نے کرم فرمایا، جا جبریل سے پوچھ کے آ، اسے یہ پوچھ لے شاید پتری ہو جائے. حکم ہوا جا کے پوچھ تو صحیح کہ تیرا کسی عالم دین اور عاشق رسول کے ساتھ تعلق بھی رہا؟ اللہ اللہ اللہ. اس کے ساتھ بھی بیٹھے ہو کبھی؟ اس کی دوستی ہے تمہاری؟ جب اس کے پاس ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیا، اسے کیا پتا کون ہے؟ علم والا، نور والا. انہوں نے کہا میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبریل چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے کے مولا تو جانتا ہے ایسے بھیج رہا ہے، تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو کہا میرا کوئی تعلق نہیں کسی ایک بندے کے ساتھ، میں نے ساری زندگی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھا. پھر میرا رب کرم کرتا ہے، اس لیے کہا رحیم. اللہ اللہ رحیم کتنی رحم والا. کہا جا جبریل پھر پوچھ، اس سے یہ پوچھ کہ وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے دسترخوان میں بھی بیٹھا ہے کھانا کھانے، کتنی ریلیکسیشن ہو رہی ہے، کتنا انعام دیا جا رہا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ایک دفعہ بھی اس کے دسترخوان میں تو بیٹھا ہے. جو نیک بندہ جو میرے ذکر کا پیغام دیتا ہے، میرے رسول کی وفات کا تذکرہ کرتا ہے، صبح و شام ذکر میں رہتا ہے، کیا اس کے پاس اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے؟ جب یہ کہا مجھے میرے کبھی سوچا ہی نہیں، میں تو بیٹھا ہی نہیں. پھر پیغام جاتا ہے، یہ کنورسیشن ہو رہی ہے نا. پھر میرا رب کہتا ہے پھر جانے نہیں پوچھ اسے. کبھی ایک بار زندگی میں اس نیک بندے کے حجرے میں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ جب وہ بیٹھ کے دین کی تعلیم دیتا ہے اس کے حجرے میں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا میں تو کیا اس کے قریب بھی کبھی نہیں گیا، نیک لوگوں کے اوپر حجرے کی بات بھی نہیں ہوئی، دسترخوان میں بھی نہیں بیٹھا، کوئی دوست بھی نہیں ہے. تو چوتھی بار پھر میرے محبوب میرے رب نے کہا جبریل جا اسے پوچھ جس سے تمہاری دوستی ہے نا، جو دنیا دار ہے، اس سے پوچھ کہ اس کا کسی ایک بندے کے ساتھ تعلق ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. تک پہنچ گیا. وہ رب ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ مالک ہے. بے شک کسی نہ کسی طریقے سے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ بیٹھنا، اس سے دوستی کرنا، اس کے دسترخوان پہ بیٹھنا، اگر یہ بھی رسالت حاصل تو اس کے کسی دوست کے ساتھ اس نیک بندے کی دوستی ہے، اس کے رشتے کی میں تمہیں بخشش کا پیغام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا فیضان ہے. تو یہ جو ہم کمڑیال میں آئے ہیں، اب بزرگ ملے مجھے اتنے ادب کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، یہ تربیت تھی. وہ کوئی یہ جو ہیں تھوڑ سی تشریف لائے نہیں فاضلہ وہاں سے اب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، میں بیٹھ کبھی جاؤں. محبت میں گزرتی ہوں، جس کا مال بھی حضور کے قدموں میں نچھاور ہوتا ہو، جس کا خیال بھی حضور کے قدموں میں قربان ہوتا ہو، جس کا حال بھی حضور پہ قربان ہوتا ہو، جب وہ عاشق ہوتا ہے تو اسے پھر میرا آقا کہتا ہے یہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ شان حضور نے فرمائی ہے. بے شک یہ ہماری کہنے والے کی نہیں، ہماری عقیدت اپنی جگہ. میں تو غلام ہوں، ہم نقشبندی ہے، ہمارا امام بھی ابو بکر صدیق ہے. بے شک. لیکن حضور نے یہ فرما دیا کہ یہ جتنے بھی ہیں میرے گھر ایمان والے. اب یہ حدیث ہمیں کہانیاں نہیں سنا رہا. حضور نے کہا کہ جب میں نے یہ پیغام سنایا تھا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، یہ پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاؤ، اسے وحدہ لا شریک مانو،
اسی کے ذکر میں اپنی زندگی گزارو. میرے رشتے دار جو ہیں انہوں نے بھی آرگومنٹس کیے. انہوں نے کہا دلیل دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. وہاں مکہ کے بسنے والے قریشی ہاشمی کتنے بھی تھے, لیکن یہ ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے میری ہر بات کو مان کر کہا سبحان اللہ سبحان یہ شان ہے نا. اب شان بن گئی نا, بے شک. ان کی عظمت بن گئی. ایسے نہیں کہا حضور نے دیکھا ہے اس کا سینہ نور سے بھرا ہے. سب کے احسانوں کو میں نے چکا دیا ہے, جتنے بھی ہیں, جو بھی آیا, جس نے مال دیا, جس نے جان دی, میں نے دعا کی, احسان رک گیا. لیکن ابو بکر تیرا احسان میدان محشر میں میرا رب اتار گیا. یہ شان تھی ان کی. سید عثمان غنی کو دیکھے, سیدنا علی شیر خدا کو دیکھے, سیدنا عمر فاروق جن کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ابو جہل کے لیے نہیں اٹھے تھے, یہ عمر بن خطاب کے لیے اٹھے تھے. آج میرے مصطفیٰ نے اٹھائے, میرے رب نے اس کے سینے میں گرا. اتنا بڑا مقام ملا. انہوں نے کہا میرے پاس اگر نبوت ہوتی تو اب عمر آپ بے شک سبحان اللہ. یہ ہر ایک کا عشق تھا. اسی طرح سید عثمان غنی, تو یہ نہ کہ ایک کا تذکرہ تھا کہ میں تھوڑا سب کے سنا رہا ہوں. یہ عاشق, یہ سارے عاشق. بنات کیا تھا؟ نہ دولت تھی, نہ حسن و جمال تھا بظاہر, نہ کوئی بڑا قبیلہ تھا, نہ کوئی جاگیریں تھی. ایک ہی بات تھی, سینے میں عشق مصطفیٰ. ابو لہب تو چچا ہے, اس خون کا ہے, وہ واصل جہنم ہوتا ہے. اور بلال جو غلام کی زندگی گزار کے حضور کے عشق کو اپنے سینے میں بساتا ہے. میرا کملی والا فرماتا ہے کہ جنت میں نے تیرے قدموں کی آڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ایسے ملی حضور کی غلامی کے ساتھ. ماشاءاللہ. سید عثمان غنی حضور کے داماد بھی ہیں. 2 صاحبزادی حضور نے ان کیا کرنے کی. اور جب یہ حدیث شریف ہے, حضور نے فرمایا کہ ایک جاتی مقصد ہوتی ہے دنیا سے, میں نکاح کرتا جاتا عثمان غنی. عشرہ مبشرہ, یہ مالے آپ کو بتایا عشرہ مبشرہ کون ہے, جن کی تصدیق سرکار نے دنیا میں بتا دی ہے. یہ دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے جنتی صاحب ہیں. ان میں حضرت عثمان غنی ہیں, علی ہیں, ابو بکر ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ 10 کے 10. اب حضور نے جو کہہ دیا پھر کون ہے کوئی کہ یہ ہے گا تو پھر واصل جہنم ہوگا, اور مانے گا تو جنت کا سردار. سبحان اللہ بے شک. سیدنا علی شیر خدا, حضور نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھ کر عبادت ہے. یہ کوالٹیز ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا کیے صحابہ کو, وہ ان کا عشق کامل تھا. اب میرے کہنے کا یہی ساری گفتگو کا مقصد ہی یہی, ایمان کو کامل کرو. تو ایمان کامل کیسے ہوگا؟ حضور کے وفادار. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی محبت میں بیٹھو, حضور کے ذکر میں آ کے بیٹھو. خدا کی قسم جو جمعے کے دن یہ حدیث شریف تو ابو دردہ سے پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے حضور کا, حضور سنتے بھی ہیں. شاید کس پہ کرم ہو جائے. اتنے سفرکار کے اس گرمی میں آئے ہو, خدا اس کا صلہ تھا. اور یہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے گورنمنٹ کے لیول پہ کہا جائے کہ سیکورٹی دور کیا, میسج کریں, ڈی پی او کو بتائیں, انشاءاللہ جگہ ہے. پھر بھی میں کبھی کبھی مس کر دیتا ہوں. آگے نوجوان ساتھ ہیں, اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے, حضور کی غلامی نصیب فرمائے. یہ دنیا کے کام معاملات, خود کوالیفائڈ سرجن ڈاکٹر دن میں تھا, کینیڈا میں تھا, لیکن آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہاسپٹل کی چار دیواری سے نکل کے پوری دنیا کی 4 دیواری کا چکر. سبحان اللہ. یہ نام بھی تو اور کیا, بے شک. دنیا کے عہدے آتے رہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا عہدہ حضور کی غلامی کا. اس کے ساتھ یہ ساری بہاریں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کمریال کی سرزمین میں بسنے والے نوجوان اور یہ جتنے بزرگ ان کی سائے نوجوانوں پہ قائم رکھے, اور نوجوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت کا فیض رکھے. حافظ صاحب یہ بھی سردار سے ملے, انہوں نے تعارف کرایا, آپ کی دل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت, آپ کی محبت اسی طرح قائم رکھے, اور حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سنتا پڑھ لو, پھر آپ سب کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.